نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اہل سنت، آج کی اس نشست میں ہم روزے کے مکروہات پر بات کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ بے نور ہوتا ہے، روزے کے اجر و ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ روزے کے مکروہ ہونے کے تعلق سے جب کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز سے روزہ مکروہ ہوا، تو مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو روزے کی قضا کرنی ہے، روزہ ہوا ہی نہیں، روزہ تو ہوا لیکن اس کے ثواب میں، اس کے نور میں کمی واقع ہو گئی۔ اس سلسلے میں چند احادیث اور چند مسائل آپ کی خدمت میں اس امید کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ اسے بغور سماعت کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اس آڈیو کو تمام سنی بھائیوں تک، بہنوں تک پہنچائیں گے، اور اس چینل سنی جمعیت الاحناف سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں گے تاکہ وہ بھی بآسانی گھر بیٹھے ایک مستند عالم دین اور مفتی کے ذریعے اپنا دین سیکھیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو روزہ ہوتے ہوئے بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو بھی کچھ پرواہ نہیں کہ اس نے اس کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ یعنی ایک آدمی گرمی کے دنوں میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک 15-16 گھنٹے اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، مباشرت سے دور رکھتا ہے، اور اتنی پابندی کرنے کے بعد بھی اگر وہ بری بات کہنا یا اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو بھی اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں سوائے روزے سے، سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ دن بھر بس بھوکے پیاسے رہے، باقی ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی ڈھال جیسے جنگ میں انسان اپنے آپ کو سپاہی ڈھال کے ذریعے بچاتا ہے، تو روزے سے بندے مومن اپنے آپ کو دوزخ سے بچاتا ہے جب تک اسے بندہ نہ پھاڑے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، روزے کی ڈھال کس طرح پھٹتی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، جھوٹ اور غیبت سے۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، روزہ اس کا نام نہیں کہ تم کھانے پینے سے باز رہو، بلکہ روزہ تو اس بات کا بھی نام ہے کہ لغو اور بیہودہ اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ اس سلسلے میں چند مسائل عرض ہے۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی عام دنوں میں بھی ناجائز و حرام ہے، تو روزے میں اور زیادہ حرام ہے، اور اس کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے، یعنی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ روزہ دار کو بلا وجہ، بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے معنی یہ ہے کہ مثلاً عورت کا شوہر یا اس کا کسی کی باندی یا غلام کا آقا اگر بد مزاج ہو، کھانے میں نمک کم یا زیادہ ہوا تو وہ ناراض ہو سکتا ہے، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں، یعنی اب مکروہ نہیں ہے۔ چبانے کے لیے عذر یہ ہے، مجبوری، کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور نرم غذا نہیں جو اسے کھلائی جائے، نہ وہاں ایسی کوئی عورت ہے جس نے روزہ نہ رکھا ہو، حیض و نفاس والی بے روزہ عورت نہ ہو، تو ایسی صورت میں عورت جو ہے بچے کو روٹی چبا کر دے سکتی ہے، روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ ہم نے بتایا تھا کہ چکھنے کے وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے یہاں سمجھ لیتے ہیں کہ لقمہ دو لقمہ کھا لیا، ٹیسٹ کر لیا مٹھائی کی دکان پر یا کہیں پر ٹھیلے پر، بلکہ یہ ہے کہ زبان پہ رکھا، مزہ معلوم کیا اور فوراً تھوک دیا، اس کا کوئی جز بھی حلق میں نہیں جانا چاہیے۔ کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے، نہ چکھیں گا تو نقصان ہوگا، تو چکھنے میں حرج نہیں، اور بلا وجہ چکھا تو پھر روزہ مکروہ ہے۔ بلا وجہ چکھا تو روزہ مکروہ ہے۔ عورت کا بوسہ لینا، گلے لگانا، بدن چھونا مکروہ ہے، جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہوگا۔ ہونٹ اور زبان چوسنا روزے میں مطلقاً مکروہ ہے، اس بات کو اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں، مگر زینت کے لیے ہو، سمجھے، زینت کے لیے سرما لگایا اور اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ داڑھی ایک مشت ہے، تو یہ دونوں باتیں بغیر روزے کے بھی مکروہ ہیں، اور روزے میں بدرجہ اولا مکروہ ہے۔ روزے میں مسواک کے تعلق سے لوگ پوچھتے ہیں، پیلو کا مسواک ہے، نیم کا دتون ہے، دتون کہتے ہیں ہمارے یہاں اس کو، مسواک کو، اس کا کرنا کیسا ہے؟ تو روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، جیسے اور دنوں میں سنت ہے، روزہ میں بھی سنت ہے
مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہوئی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد کرے، کسی وقت بھی وہ مکروہ نہیں ہے۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزے دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ روزے میں حجامہ کروانا، یعنی جو باڈی سے خون نکالا جاتا ہے، یہ مکروہ نہیں ہے۔ اور انجیکشن وغیرہ کا مسئلہ میں نے بتایا، چاہے وہ نس میں لگے یا گوشت میں لگے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون بھی ٹیسٹ کے لیے نکلوایا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اور ایسا چڑھا دیا کہ دماغ میں پہنچا، تب تو ظاہر سی بات ہے کہ روزہ اس کا چلا گیا۔ منہ میں تھوک جمع کر کے نگل جانا بغیر روزے کے بھی اچھا نہیں۔ بعض لوگ بات کرتے وقت منہ میں بہت سارا ڈھیر سارا تھوک اکٹھا کر کے نگل جاتے ہیں، تو روزے میں بہرحال یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور رمضان میں ایسا کام کرنا، رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنے کی نوبت آ جائے۔ جو لوگ مزدوری کا کام کرتے ہیں، جیسے معمار ہے، یعنی عمارت وغیرہ بناتے ہیں، جس کو مستری کہتے ہیں، راج مستری کہتے ہیں، بعض علاقوں میں گونڈی کہتے ہیں، گونڈی کام کرنا، تو ان لوگوں کو چاہیے صبح کے وقت کام کریں، دوپہر کے بعد اکثر اس کام سے تھکاوٹ آتی ہے، بعض لوگ روزہ توڑ دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر کام میں کمی کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اتنا کام کر کے آپ روزہ پورا کر سکتے ہیں، تو آپ سارا دن وہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر سارا کام کرنے کے بعد بھی روزہ ٹوٹنے کی نوبت نہیں آتی ہے تو آپ پورا دن کام کر سکتے ہیں۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں اگر روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، رمضان کے فرض روزے رکھے گا کمزور ہو جائے گا، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا۔ یعنی کسی نے روزہ رکھ لیا تو کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، کہ حکم ہے وہ روزہ رکھے اور نماز بیٹھ کر پڑھے، جبکہ کھڑا ہونے سے اتنا ہی عاجز ہو۔ یعنی جو مریض کے نماز کا بیان گزرتا ہے، علماء فرماتے ہیں، تو اگر ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھے تو کھڑے ہو کر نماز ہی نہیں پڑھ سکتا ہے، تو روزہ رکھے اور بیٹھ کر نماز پڑھے۔ سحری کھانا اور اس میں دیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی دیر کرنا کہ صبح کا شک ہو جائے، یہ مکروہ ہے۔ افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر افطاری اس وقت کرے جب غروب کا غالب گمان ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے، تو اس وقت ہی جو ہے آپ افطار کرے۔ بعض علاقوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سائرن بجتے ہیں، ہارن بجتے ہیں، ہے نا، پونگے اونگے بجتے ہیں۔ بعض علاقوں میں مرغے کی بانگ کا اعتبار کیا جاتا ہے، ایسا مت کیجیے۔ آج کل علماء محققین نے ٹائم ٹیبل وغیرہ آسانی کر دی ہے، اس میں دیکھ لیا کریں ختم سحری کا وقت کیا ہے، اور پھر اس طرح افطار کا وقت کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ لیا کریں، اور اسی کے اعتبار سے آپ اپنی سحری کریں، افطاری کریں۔ انشاءاللہ الرحمن آگے بھی ہم وہ مسائل عرض کریں گے جس بنا پر روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے شریعت مطہرہ نے، یعنی وہ کون لوگ ہیں جن کو شریعت کی جانب سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں رکھنے کی اجازت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ضروری اہم مسائل جو روزمرہ کے پیش آنے والے ہم آپ کی خدمت میں بھیجیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بس آپ سے گزارش ہے، چینل سے جڑے رہیے، دوست احباب کو جوڑیے۔ اور رمضان کریم کا مقدس مہینہ ہے، تنظیم سنی جمعیت الاحناف، جسے میں نے ہی 11 سال قبل بنایا ہے، الحمدللہ دین و سنیت کا مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہی ہے۔ اس میں فلاحی کام بھی ہے، دینی کام بھی ہے، اور بھی بڑے پیمانے پر تنظیم کو کام کرنا ہے۔ اس کے لیے مالی تعاون کی سخت ضرورت ہے۔ اس چینل کے اندر بہت مرتبہ اسکینر بھیجا گیا، اکاؤنٹ نمبر بھیجا گیا، جی پے نمبر بھیجا گیا۔ آپ رمضان کریم میں اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیے، کفارے کی رقم، وہ دیگر رقومات تنظیم میں بھیجیں۔ اور اس تعلق سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یا پھر رقم بھیجی آپ نے اور اس کی رسید آپ کو چاہیے تو میرے نمبر پہ رابطہ کریں، 9820672770۔ اللہ تعالیٰ رمضان کریم کے مقدس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں کو شرعی تقاضوں کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کے مکروہات سے بھی ہمیں بچائے، اور روزے کو فاسد کرنے والی چیزوں سے بھی بچائے، اور ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔